رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بآواز بلند صلوات۔ سب پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بانیان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بار الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما، ہماری ہر دعا قبول فرما۔ میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، جو بے روزگار ہیں ابرومندانہ روزگار نصیب فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کی تمام امراض دور فرما، ہماری ہر دعا قبول فرما، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، خداوند عالم نے، معبود مطلق نے، خداوند بزرگ و برتر نے انسانیت اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے قرآن میں۔ میں وہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، بسم اللہ، خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پوری قوم جنات اور قوم بشر کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میں نے قوم جنات قوم بشر کو عبادت کے لیے بنایا۔ تو مقصد تخلیق جن و انس عبادت الہیہ۔ اب عبادت کیا ہے؟ ہم نے فروعی عبادت کو دیکھا ہے، جزئی عبادت کو دیکھا ہے، لیکن کلی عبادت کو لوگ بھول جاتے ہیں، بھول گئے ہیں۔ کون ہے کلی عبادت؟ نماز عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، کسی کو نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن کوئی یہ پوچھتا ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں کرتا، جاننا ہی نہیں چاہتا وہ کون سی شے ہے جو نماز کو قبولیت کے درجے پہ لے کے جاتی ہے۔ روزہ بڑی عبادت ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کون سی اکسیر اعظم ہے، جب تک وہ روزے میں نہ آئے اللہ روزہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے بھوک مر رہے ہو، روزہ نہیں ہے۔ کسی اور شے کو اللہ روزہ کہتا ہے۔ ہر شے کو روزہ ہونے کے باوجود روح روزہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جاتے ہو، اتنا خرچہ کر کے جاتے ہو، پتہ ہے آپ کو یہ حج کیا ہے؟ یہ اس گھر کا اللہ طواف کراتا ہے جس گھر کے اندر میرے مولا علی کا ظہور ہوا ہے۔ یہ مجلس بولیندہ ہی ہے، مل کے نعرہ حیدری، حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کون سا گھر ہے بیت اللہ؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، تو پھر کیوں کہتا ہے بیت اللہ کا طواف کرو؟ یہ مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے میں وہ قدیر اللہ ہوں، اگر تم علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہو تو میں تمہیں اس وقت تک حاجی نہیں مانتا جب تک علی کے گھر کا طواف نہ کرو۔ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے اس گھر کا طواف کرو، ٹھیک ہے، مناسک حج انجام دو، بیت اللہ کی زیارت کرو۔ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے وہ بندہ، حکمرانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، یہ اندر جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر، این وسط میں میرے مولا امیر المومنین کا ظہور ہوا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم نے بیت اللہ کی اندر سے زیارت کی ہے۔ تو اندر کیا پڑا ہے؟ کوئی سونا جواہرات
میں کہتا ہوں کائنات عالم کا سب سے قیمتی موتی محمد مصطفیٰ کے بعد ہمارا مولا علی ہے. جس جگہ مولا علی آئے کوئی وہاں چلا جائے وہ فخر کرتا ہے. جو علی کا غلام ہو اس کو کتنا فخر کرنا چاہیے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سارے بندے جوڑ کے نعرہ حیدری. جو بندہ بیت اللہ کے اندر چلا جاتا ہے فخر کرتا ہے کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جو بیت اللہ کا بالکل اندر والا حصہ ہے, تو مولا علی کے غلام کو کتنا فخر کرنا چاہیے. ہمارے حصے میں علی جیسے امام آئے ہیں, میرے مولا امیر المومنین. دیکھو بڑا مقام ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا, بیت اللہ میں ظہور, مسجد میں شہادت. اور میرے مولا امیر المومنین نے رات کو خطاب کر کے کہا ہے, رات تو نے علی کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے تجھے چڑھتے بھی دیکھا ڈھلتے بھی دیکھا, میں علی وہ عابد ہوں. اس لیے فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت میرے مولا امیر المومنین ایک رات میں نماز نوافلہ پڑھا کرتے تھے. نماز نوافلہ ایک رات میں 1000 رکعت. یہ ہے مولا علی, یہ ہے مقام, اور کوئی اور گھر بھی نہیں ہے. جہاں بھی مولا امیر المومنین علی بادشاہ ظہور فرما لیتے لوگوں نے کوئی فضیلت ماننی تھی. یہ خاندان بنی ہاشم کا گھر ہے, یہ ان کا وہڑا ہے, ہم اس کو کیسے متبرک مان لیں. یہ علی مولا کے آنے سے پہلے بھی اسی طرح تھا, علی آ گئے پھر بھی اسی طرح. جاگنا. لیکن خداوند عالم نے دنیا کو یہ درس دیا ہے, یہ بیت اللہ پہلے گھر تھا, علی کے آنے کے بعد میں نے قبلہ خلائق بنا دیا ہے. یا علی یا علی یا علی. جنگ والو, مولا امیر المومنین علی بادشاہ وہ علیم ازل ہیں, وہ خطیب منبر سلونی ہیں. جو بیت اللہ میں آتے ہیں تو اس کا مقدر تبدیل ہو جاتا ہے. اپنے حبدار کا کتنا مقدر سنوار سکتے ہیں علی. بیت اللہ میں آئے اسے قبلہ بنا دیا. بھائی بیت اللہ تو تھا لیکن گھر تھا. قبلہ بنا اس وقت جب مولا امیر آئے. مولا امیر کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو قبلہ نہیں بنایا. تو اس کے بعد, اور یہ معجزہ ہے بھائی, معجزہ. وہ دراڑ ہے, دروازے سے بھی بی بی فاطمہ بنت اسد نہیں گئیں. دروازے سے جاتی تو لوگ کہتے کنجی بردار تھے, چابی ان کے پاس تھی, انہوں نے گھر کو کھولا, بی بی اندر چلی گئی. لیکن یہ وہ معجزہ ہے, ہر نبی کا معجزہ ید بیضا کر کے دکھاتے تھے. جناب موسیٰ معجزہ اس وقت تھا جب تک جناب موسیٰ تھے, عصا کو سانپ بناتے تھے. معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ تھے, عصا بھی تھا. پتھر پہ مارتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اس عصا کو پتھر پہ مار, 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ چشمے بھی اس وقت جاری ہوتے ہیں جب عصا بھی ہو, نبی ہو. نبی چلا گیا, عصا چلا گیا, معجزہ ختم. ان کے لیے تھا, ہم نے تو معجزہ دیکھا نہیں, قرآن میں پڑھا ہے. ایمان لانا واجب ہے کہ یہ نبی نے معجزہ دکھایا ہے. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, معجزہ اس وقت تک تھا جب تک جناب عیسیٰ موجود تھے. یہ شفا خانہ تھا, لیکن اس کی شرط تھی نبی ہو شفا ملتی ہے, نبی چلا جائے شفا خانہ بند ہو جاتا ہے. غیب کی خبریں دیتے ہیں, جب تک تھے غیب کی خبریں دیتے تھے, جب چلے گئے خبریں بھی بند ہو گئیں. مادرزاد کوڑیوں کو شفا دیتے تھے, جب تک تھے مبروس کو شفا ملتی تھی. نبی چلے گئے, معجزہ بند ہو گیا. اسی طرح ہر نبی کا جو بھی معجزہ تھا ان کے زمانے تک تھا, حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کے معجزے بھی زمانے تک تھے. ایک چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, اب ہمیں نظر نہیں آ رہا, اس زمانے کے ہر بندے نے دیکھا. لیکن علی کی اماں کا وہ معجزہ ہے, جب تک کعبہ قائم ہے, دراڑ قائم ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں یہ دراڑ کیسی ہے. مورخ کو بتانا پڑتا ہے. جب علی کی اماں بیت اللہ کے قریب آئی, اللہ نے فرمایا دروازے سے نہ, دیوار پھاڑ کے بتا کہ علی آنے والا ہے. ان کو پالا لتھا وے. آباد و شاد رہو, سلامت رہو, با کرامت رہو. یہ میرے مولا امیر المومنین کا معجزہ سمجھ لیں, جناب فاطمہ بنت اسد کا معجزہ سمجھ لیں. یہ قیامت تک قائم ہے.
جب تک بیت اللہ قائم، یہ اس وقت تک قائم ہے اور یہ نظر آتا رہے گا، کوئی بھی اس کو نہیں چھپا سکا۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، اور غلاف کعبہ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب تبدیل ہوتا ہے، یوں پہلے غلاف ہے وہ سارا نہیں اتارتے، غلاف کے اوپر غلاف چڑھا کے اتارتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دراڑ نظر نہ آئے۔ لوگ پوچھتے ہیں دراڑ کیسی ہے تو بتانا پڑتا ہے امیر المومنین کے ظہور کی علامت قائم ہو گئی ہے۔ یہ بیت اللہ، اس کا طواف اللہ کراتا ہے، مناسک حج انجام دو، ہاں وہاں اللہ رہتا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، باتا یبیتو بیتن، بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے جہاں پہ رات گزاری جائے، اس گھر کو بیت کا، ورنہ دار بھی عربی کا لفظ ہے، ان الجنت دار علی، یہ بھی ہے، لیکن بیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ گھر جہاں رات گزاری جائے۔ اللہ تو سوتا ہی نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ تو سوتا ہی نہیں ہے، سونے سے بے نیاز ذات ہے۔ ہو شیء لا کالاشیاء، وہ شے ہے ہماری طرح نہیں ہے، ان چیزوں کی طرح شے نہیں ہے، اس کی ماہیت نہیں ہے، اس کے عوارض نہیں ہیں، اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو پھر بتا، امام کعبہ کبھی سویا ہے بیت اللہ میں؟ بولو، نہیں سویا، کوئی نہیں سو سکتا۔ تو پھر بیت اللہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے میرا گھر؟ بیت اللہ، بیت وہ گھر ہوتا ہے جہاں رات گزاری جائے۔ تو کائنات عالم میں کسی نے بھی اس گھر میں رات نہیں گزاری، یا میرے مولا علی نے 3 راتیں گزاری ہیں، یا والدہ گرامی بی بی فاطمہ بنت اسد نے گزاری ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت کے لیے وہاں بندہ جاتا ہے، حج پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، جاتے ہیں بندے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روح حج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بیت اللہ کا طواف بھی ہے، بدن پہ جامہ احرام بھی ہے، دل میں بغض حیدر کرار بھی ہے، تو یہ حج نہیں ہوتا، نہ اللہ اس کو حج مانتا ہے۔ حج اس کا ہے جس طرح تو کسی قوال نے بھی کہا ہے، اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمعہ، ہے نا ایسی بات؟ حج وہاں ہوتا ہے جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سچا خانہ ہے، اس کے بغیر بندہ حاجی نہیں بن سکتا۔ میں تجھے بتاؤں، جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کرے بندہ حاجی نہیں بن سکتا، جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کرے بندہ حلالی نہیں بن سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات میں یہ اثر ہے۔ جب تک مولا علی عبادات میں نہ آئیں عبادت قبول نہیں ہوتی، جب تک نسل میں نہ آئیں تو نسل پاک نہیں ہوتی۔ مولا امیر المومنین کی یہ ذات ہے، یہ خداوند عالم نے پیمانہ بنایا ہے، حلالی اور حرامی کی پہچان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے عبادت کے لیے بنایا ہے، چھڑا نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، چھڑا روزہ رکھ لینا عبادت نہیں، حج کر لینا عبادت نہیں ہے، شرائط ہیں بھائی۔ مجھے یہ بتاؤ، عام سی شرط ہے، وضو نہ ہو نماز ہوتی ہے؟ بولو، کوئی بندہ کہے جی بڑی سردی ہے ٹھنڈے پانی سے میں وضو نہیں کر سکتا، تو اللہ نے یہ کہا ہے تیمم کر لے، معافی نہیں ہے۔ کوئی کہے میں نے تیمم نہیں کرنا، ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑا رہے، عبادت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، جس طرح وضو کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے، اسی طرح ولایت کے بغیر عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ مولا کی ولایت، مولا کی ولایت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے بھائی، یہ بھی تو اللہ نے قانون بنایا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی قانون بنایا ہے، ولایت امیر المومنین کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو باب ہی بند ہے نا، مولا امیر کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت ہو، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ عبادت کیا ہے۔ یہ نماز روزہ واجبات ہیں، یہ کسی کو بھی کوئی معافی نہیں ہے، جتنا بڑا خان چودھری کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو،
خطیب اعظم کیوں نہ ہو، ہر بندے کے اوپر یہ واجبات ہیں اور انجام دینے ہیں اور اس نے خود دینے ہیں۔ اگر کوئی رہ جائیں تو پھر مرنے کے بعد بھی بڑے بیٹے پہ واجب ہوتے ہیں کہ یہ انجام دلوائے یا خود دے، ان کی معافی نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے عمل وہ قابل قبول ہوگا جس عمل میں میرے مولا علی کی ولایت ہوگی۔ ولایت امیر کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اس عمل کو عمل کہتا ہی نہیں ہے، اس کو عمل مانتا ہی نہیں ہے، اور اس عمل کو عمل مانتا ہے جس میں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولا ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ کہتا ہے یہ عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سویہ ہے اور اس کا عمل قبول نہیں ہونا۔ اب اکسیر اعظم ہے مولا امیر کی ولایت، اعمال میں آتی ہے ولایت امیر المومنین، وہ اکسیر اعظم ہے، ان اعمال میں آ کے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میری طرف دیکھنا، جناب سیدہ بی بی پاک کے موضوع پہ بھی مجلس ہے تو کل پوری گفتگو جناب سیدہ کی ذات پہ ہوگی، تو ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ کائنات عالم کے رسول راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں خداوند عالم نے لا تعداد ملائکہ بنائے ہوئے ہیں، لا تعداد ملائکہ۔ ایک مرتبہ ملائکہ سارے تسبیح پڑھ رہے تھے، آواز قدرت آئی یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ، او آسمان میں رہنے والی مخلوقات، تمہیں علم ہونا چاہیے جو تم تسبیح پڑھ رہے ہو میں حسین کی اماں کے حبداروں کے نام اعمال میں لکھ رہا ہوں۔ یا علی یا علی۔ بی بی پاک کا یہ مقام ہے کہ مولا رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ سے فرمایا، جتنے بھی ملائکہ اللہ نے بنائے ہیں لا تعداد، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اتنے ملائکہ ہیں۔ تو خداوند عالم نے فرمایا میرے ملائکہ جو تم تسبیح پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس کا ثواب میں نے حسین کی پاک اماں کی والدہ کے حبداروں کے نام اعمال میں لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا یہ کریم خاندان ہے بھائی۔ آپ کسی کو ایک گلاس پانی کا دو، ممنون ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، حکم شریعت ہے۔ جس کو آپ پانی پلاتے ہیں وہ آپ کو دعا نہیں کرتا تو اس کا پانی پینا حرام۔ ٹھیک ہے، مل کے باواز بلند صلوات، بسم اللہ۔ صلوات اگر تو کو نہیں آندی نا تو میرے کل سنتے پکا لو۔ اللہم صلی علی محمد وآلم۔ قبلہ آپ آگے آ جائیں، قبلہ بسم اللہ بسم اللہ، بلکہ ادھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی اللہم۔ بہت بڑی عظیم ہستی، عالم باعمل، کردار کے غازی، متقی، پرہیزگار، زہد و ورا کی منزل پہ فائز، بزرگوار علامہ تصور اقبال شاکر صاحب میرے بزرگوار واجب الاحترام۔ کافی عرصہ ہم نے ایران کی سرزمین پہ بھی ایک ساتھ گزارا ہے، بزرگ تھے اس وقت بھی اور اب بھی ہیں۔ تو میں ان کے سامنے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو درس ولایت سنا رہا ہوں، اور خوش قسمت ہو، خدا گواہ ہے، جو تمہارے شہر میں علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ بڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے شہر میں عالم دین ہو اور وہ اس کے علم سے فائدہ نہ لے سکے۔ کہ میں حدیث پڑھتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے، تو اکثر بندے خاموش یا حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ مولوی تو ہم جیسا ہوتا ہے، ہم آپ جیسے ہوتے ہیں، بلکہ آپ سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، لیکن جو شے اللہ نے مولوی صاحبان کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی۔ صادق امام کا فرمان ہے، یا عالم بن جا یا طالب علم یا ان کا دوست بن جا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تین چیزوں کے بارے میں خداوند عالم پوچھے گا، آپ کو بات پسند آئے تو بھی حقیقت یہی ہے، پسند نہ آئے حقیقت یہی ہے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے، عالم دین کو تم کیا سمجھتے ہو؟ سمجھتے کیا ہو عالم دین کو؟ کہ عالم دین ایسے ہوتا ہے، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتا لا تصدها شیء لا یصدها شیء۔ جب عالم مرتا ہے تو جو اسلام میں خلا ہوتا ہے
اس خلا کو کائنات کی کوئی شے پر ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ عالم ہے جس پہ آپ کی تک نہیں پڑتی، لیکن اس کی موت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو کائنات عالم کی کوئی شے پر ہی نہیں کر سکتی. شیطان کب خوش ہوتا ہے؟ بولو، کب خوش ہوتا ہے؟ گناہ کروا کے بھی خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی موت ہوتی ہے کہ جب بندہ مصلی عبادت پہ آتا ہے، شیطان مر کے پھر زندہ ہوتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی عالم موت کے منہ میں جاتا ہے. جب عالم مرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہدایت کرنے والا چلا گیا ہے، اب ان کو میں اپنے جال میں پھنسا لوں گا. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث قبلہ کتاب الجنائز سے پڑھ رہا ہوں، قبلہ صاحب کے نظر کرنے لگا ہوں، چونکہ بات تو میں اور کر رہا تھا. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بزرگ عالم دین آئیں، اگر میں پہلے باتیں کرتا تو آپ یہ سمجھتے کہ شاید یہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ ساری حدیثیں میں اپنے اوپر نہیں فٹ کر رہا، میں قبلہ صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ مطمئن ہو جائیں. کتاب الجنائز، جنازہ پڑھنا بڑی اہم بات ہے یا نہیں ہے؟ بڑا ثواب ہے بھائی. ہاں، جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں جنازے میں، کسی مومن کے تشییع جنازہ کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ آپ کو ہزاروں نیکیاں عطا کرتا ہے. تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جب ہم مرحوم کو کندھا دیتے ہیں سارے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کائنات عالم کے رسول سے پوچھا گیا، حضور جنازہ جا رہا ہو، ایک طرف جنازہ جا رہا ہے، ادھر عالم کی مجلس ہے، تو آپ جنازے میں شرکت کرنا پسند کریں گے یا عالم دین کی محفل میں جانا، مجلس میں جانا پسند کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو رسول پاک نے فرمایا اگر جنازے کو دفن کرنے والے لوگ موجود ہوں تو میں 1000 جنازہ چھوڑ کے عالم دین کی مجلس میں جانا پسند کروں گا. جنگ علی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. نیاز حسین توجہ، بات پھر آ گئی ہے پہاڑ سے بھی وزنی. وہ محمد مصطفیٰ جو بانی شریعت ہے، اللہ کا آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، جس وقت تک دیگر انبیاء اس کی رسالت کی گواہی نہ دیں اللہ ان کو نبی نہیں بناتا. مولا امیر کی ولایت کو نہ مانے اللہ تاج نبوت عطا نہیں کرتا. وہ نبی فرما رہے ہیں مجھے عالم دین کی مجلس اتنی پسند ہے، اور جس محمد کو عالم دین کی مجلس اتنی پسند ہے اس محمد کو حسین کی مجلس کتنی پسند ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ہم کہیں اور چلے گئے ہیں. ہاں، علماء اعلام کے ساتھ، علماء امامیہ کے ساتھ گہرا ربط ہونا چاہیے تمہارا، حلال و حرام کے مسائل پوچھنے کے لیے، دینی مسائل پوچھنے کے لیے، مقتل کے مسائل پوچھنے کے لیے، تاریخی باتیں پوچھنے کے لیے، آداب، کھانے کے کیا آداب ہیں، سونے کے کیا آداب ہیں، اٹھنے کے کیا آداب ہیں، بیٹھنے کے کیا آداب ہیں. یا آپ سمجھتے ہو کہ دین ایسا لاوارث ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ جس نے یہ بتایا ہے ناخن کس طرح کاٹنے ہیں، اس نے یہ نہیں بتایا میرے دین کا وارث کون ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، کپڑے ایسے اتار کے نہ پھینک دیا کرو، اور حمام میں جو واش روم آپ کے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے پہننے والے کپڑے بسم اللہ وہاں پہ معلق نہ کیا کرو. جہاں بھی معلق کرتے ہو ویزاں کرتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. معصوم فرماتے ہیں جس کپڑے پہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے دم کی ہے اس میں شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ جو تمہارے لباس ہیں ان میں شیطان داخل ہوتا ہے. اور آپ خود اندازہ لگا لو، جس کپڑے کو پہلے شیطان نے پہنا ہوا ہو اس کے بعد جو بھی پہنے اس لباس میں ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ دین سے دوری ہو جاتی ہے، دین کا قرب حاصل نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس لیے علماء کی قدر کیا کرو. شیعوں وہ پہلے والے شیعہ بن جاؤ جو سن 80 سے پہلے تھے. علماء کے ساتھ گہرا ربط، مسجد، قرآن، یہ ہمارا یہی کچھ ہے نا. الدعاء صلاح المومن. بندہ لڑتا ہے نا، فوجی جبہے پہ جا کے لڑتا ہے میدان جنگ میں، اسلحے کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ، توپوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ،
تو معصوم فرماتے ہیں دنیا میں کامیابی چاہتے ہو اور شیطان پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اور کوئی اوزار نہیں، بس دعا کو اوزار بنا لو، شیطان مغلوب ہو جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے اقرار ہو، وہ تو معصومین علیہ السلام نے ہمارا امتحان لینا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دعویٰ ادھر تو چل جاتا ہے، میں یوں کر دوں۔ نیت، دل کا خلوص ضروری ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، معصوم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت ہو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، بندوں کے لیے نہ کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بندے ہمیں نمازی کہیں، گرمی میں کہیں جا رہے ہوں، کوئی واقعہ مل جائے، بڑی گرمی ہے یار میں روزے سے ہوں، بات روزے کی ہوئی نہیں کہ اس کو پتہ چلے میں نے روزہ رکھا ہے۔ جو بندہ مخلوقات عالم کے دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے قیامت والے میدان میں بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، نہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کہے گا میرے اللہ میں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، صدقات، خم، جہاد، یہ میں نے کیا ہے، اور راتوں جاگ جاگ کے میں نمازیں پڑھتا تھا۔ آواز قدرت آئے گی تو نے میرے لیے ایک بھی نہیں پڑھی، بندوں کے لیے پڑھی تھی، اب جزا بھی ان سے طلب کر۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو دین جو ہے وہ دل کے اندر ہو، یہ نہیں ہے کہ زبان سے آگے دین ہو ہی نہ۔ دیندار بننا ہے تو ویسا بنو جیسے 14 چاہتے ہیں۔ ادھر تو ہے بھائی میں بڑا مقدس ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ایسے ایسے ظاہر بھی ہیں جو مولا امام حسین بادشاہ کی ذریعہ پہ جاتے ہیں، آج بھی ہیں۔ مولا اپنے خادموں میں سے کسی خادم کو عالم خواب میں کہتے ہیں فلاں حلیے کا ظاہر آئے گا، وہ میرا مہمان ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ قبلہ مول صاحب گواہی دیں گے، قدیم تو بہت زیادہ تھے لیکن آج بھی ہیں، دنیا خالی نہیں ہوئی، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ مولا امیر المومنین کی خدمت عالیہ میں آئے بندے کو 60-70، ہم 60-70 بندہ، مولا آپ کے ساتھ ہیں، آپ خروج فرمائیں۔ مولا نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مولا کو جب بڑا مجبور کیا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، کل گھر سے باہر آنا، صبح کے وقت ناشتہ وغیرہ کر کے، تلواریں بے نیام کر کے آنا، اور میری بارگاہ میں میری خدمت میں آنے سے پہلے سر کے بال منڈوا کے آنا، گنجے ہو کے آنا، استرے پھروا کے آنا۔ ٹھیک ہے مولا، ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے۔ گھر گئے، ادھر اقرار کر کے گئے، سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ مولا نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ گنجے ہو کے آنا۔ صبح اکثر لوگوں نے تلواریں بے نیام نہیں کی، نیام سے نہیں نکالی کہ کوئی بندہ ہمیں نہ دیکھ لے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ کچھ نے تلواریں بے نیام کر لیں۔ 5 بندے تھے، مول صاحب اسی طرح ہے نا، ہیں جنہوں نے سر کے بال منڈوائے، 5 بندے، 6 سمجھ لو یا جو بھی سمجھ لو، وہ 10 سے نیچے تھے۔ گئے سارے حاضر ہو گئے مولا کی بارگاہ میں، سرکار نے دیکھا آ گئے ہو، تیار ہو؟ ہاں خروج میں کروں، حکم دوں، اذن جہاد دوں، جہاد کرو گے؟ ہاں مولا۔ مولا نے فرمایا میں علی میں ازل علی ابن ابی طالب ہوں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا، میں مصداق علی ہوں، میرے سامنے وہ بات۔ مولا ہم آ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ گنجے ہو کے آنا۔ آگے کہتے ہیں مولا آپ نے بالوں کو کیا کرنا ہے، ہمارے گنجے پن کو کیا کرنا ہے، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جاگنا علی والو، میرے مولا امیر نے فرمایا تم مجھے بے قیمت بال نہیں دے سکتے، جان کیسے دے سکتے ہو؟ یا علی، انہوں نے امتحان لینا ہے، امتحان پہ ہم پورے آئیں گے، اس کے بعد بات بنے گی۔ ہمارے دعوے نہیں چلیں گے کہ ہم دعوے دار ہیں۔ اور پتہ نہیں قبلہ شاکر صاحب، مولا امام زمانہ بادشاہ کو قصائیوں کے ساتھ کوئی عجیب ہی پیار ہے۔
حاج غلام علی کسائی جانتے ہیں کہ بلا کسابی کا کام کرتے تھے قوم گزر خان میں، اب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ صاحب الزمانی مشہور تھے، ان کے گھر مجالس ہوتی تھیں تو مولا امام زمانہ تشریف لاتے تھے، کہ زیادہ مدت نہیں ہوئی کہ 10-12 سال پہلے یا اس سے بھی کم عرصہ ہوا ہے ان کو فوت ہوئے۔ ہاں، ایک اور بندے کو مولا نے عالم خواب میں فرمایا، اس نے کہا مولا آپ کی ملاقات چاہیے، تو سرکار نے فرمایا قوم میں آ جانا، حاج غلام علی کسائی کے گھر میں میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو مولا امام زمانہ بادشاہ 7ویں صدی کا واقعہ ہے، بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا کہ ایک قصاب کے گھر میں سرکار تشریف لاتے تھے اس زمانے میں بھی، تو لوگوں نے کہا اس کسائی سے، قصاب سے، کہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرو ہم ڈھیر سارے مومن بن گئے ہیں، مولا کو تو 313 چاہیے، تو سرکار کی خدمت عالیہ میں التجا کرو کہ مولا ظہور فرمائیں۔ تو سرکار نے یہی فرمایا جو ہم جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ بڑا کہا گیا، مولا نے فرمایا پھر اعلان کر دینا، اور یہ جان لو شیعو، جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو تو پھر آج جان لو، جس دن میرے مولا امام زمانہ نے ظہور فرمانا ہے وہ جمعہ کا مبارک دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جمعہ کی شام کو آزما لینا، اگر پہلے نہیں تجربہ تو کر کے دیکھنا۔ یہی جو وقت ہوتا ہے عصر کا، یہ ہر مومن تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، آزمانا دیکھنا یقیناً ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ مومن کی روح اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے آج اس جمعے کو بھی مولا امام زمانہ نہیں آئے۔ ہماری روح کہتی ہے، چونکہ ہماری روح کا تعلق آئمہ ہدا سے ہے، اس لیے ہم ان کو پیشوا مانتے ہیں، چونکہ ان کے ابدان کی جو مٹی ہے اس کا ایک ایک ذرہ ہمارے نورانی اعضاء میں اللہ نے ڈالا ہے، اس لیے ہم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہمارے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ہمارا دل اس لیے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے عصر جمعہ کے وقت کہ اس جمعے کو بھی مولا کا ظہور نہیں ہوا۔ ختم کرنے لگا ہوں، وقت پہ میری نگاہ ہے، مجھے بھی جلدی ہے، دعا فرمائیے گا کہ لمبا سفر ہے کہ بے خطر ہو، اور آپ مولا کے دیگر حفظداروں کو اور علماء ذاکرین کو سماعت فرمائیں گے۔ نیاز حسین میری طرف دیکھنا، مولا نے فرمایا اعلان کر دو فلاں جمعے والے دن میں آ جاؤں گا تیرے گھر، اور اس قصاب سے کہا کہ مومنین کے جمع ہونے سے پہلے 3 بکرے اپنے گھر کی چھت پہ رکھ لینا، 3 جانور، دمبے، بکرے، جو بھی بھیڑیں۔ تو اس نے کہا مولا سمعن و طاعتا، میں نے سن بھی لیا ہے، میں نے سمجھ بھی لیا ہے، اطاعت بھی کر لی ہے۔ اس نے 3 جانور اپنے گھر کی چھت پہ باندھ دیے، سرکار نے جو وقت دیا تھا سرکار تشریف فرما ہو گئے، اعلان کر دیا اس قصائی نے، قصاب نے، کہ مولا امام زمانہ تشریف لا چکے ہیں۔ مومن بڑے خوش ہوئے، تو سرکار حجت العصر نے اپنی زبان اطہر سے ایک مومن کو بلایا، اے فلاں ابن فلاں تو اوپر آ جا۔ وہ آیا، مولا کا چہرہ دیکھا، مولا کے ہاتھ چومے، مولا کے قدم چومے۔ مولا نے فرمایا یہ چھری ہے، یہ جانور ہے، پرنالے میں ایک جانور ذبح کر۔ اس نے وہ جانور ذبح کیا، دیگر مومنین نے خون دیکھا، 1/3 بندے بھاگ گئے کہ مولا ہمیں ذبح کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جھنگ والو؟ میں درس عرفان دے رہا ہوں، ہمارا دعویٰ نہیں چلے گا، ہاں ہمارا دل گواہی دے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ نہیں کہہ رہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر تو ہم بڑے چودھری بنتے ہیں، بڑے پینترے بدلتے ہیں، بڑے نکتے نکالتے ہیں بچنے کے، وہاں کوئی نہیں بچ سکے گا، وہاں مہر لگ جائے گی، زبان پہ زبان نہیں بولے گی، یہ ہاتھ پاؤں یہ گواہیاں دیں گے۔ دوسرے بندے کو بلایا، اس نے مولا کے قدم چومے، سرکار نے فرمایا پرنالے میں یہ جانور ذبح کر۔ اس نے وہ ذبح کیا، خون دیکھا تو 1/3 اور بھاگ گئے۔ تیسرے کو فلاں ابن فلاں کر کے بلایا، تیسرا بکرا ذبح کروایا، ایک بھی نہیں بچا۔ میرے مولا نے فرمایا تمہارا دعویٰ کافی نہیں ہے، جو امتحان سے کامیاب ہوگا وہ ہمارا سچا حفظدار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، میں عبادت بتا رہا تھا، اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی مولا کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ مولا علی کا چہرہ دیکھنا، اس بات پہ بھی کوئی آپ میں جنبش نہیں آئی؟ پریشان نظر آ رہے ہو؟ مولا کا چہرہ
آپ اسی تخیلات میں بیٹھے ہو، تو پھر دل کا ربط ہو آل محمد کے ساتھ، زبان کا نہ ہو، دل کا ہو۔ عرفاء کہتے ہیں جو ہم وظائف پڑھتے ہیں نا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو قبلہ صاحب کے لیے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ میرے مخاطب ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہر حوالے سے۔ تو بعض عرفاء کہتے ہیں، بالخصوص بحر المعارف ایک کتاب ہے، تو اس میں علامہ عبدالصمد حمدانی نے لکھا ہے، ذکر وہ ہوتا ہے جو زبان نہ کرے بلکہ دل ذاکر ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دل ذاکر ہو تو پھر کمال ہے، زبان تو چلتی رہتی ہے، زبان کے ساتھ جب دل چلے گا تو پھر کمال ہے۔ اس لیے تو خداوند عالم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دل حاضر ہوگا تو سکون ملے گا۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا مولا جس زمانے میں علی ابن ابی طالب نہ ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بتایا گیا، رسول پاک سے سوال ہوا، آپ نے جو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ جس زمانے میں علی بادشاہ نہ ہو یا علی مولا اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی عبادہ، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ یا علی، علی علی کرنا بھی عبادت۔ کسی نے کہا مولا کوئی ظالم حکمران آ جائے علی علی نہ کرنے دے، کائنات عالم کے رسول نے فرمایا پھر بھی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر اور شک بھی موجود ہے۔ حب علی عبادہ، دل میں میرے بھائی علی ولی کی محبت رکھنا، عبادت ہوتی رہے گی، جنت واجب ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو یہ ہے آج کا درس عرفان، اور ہمارا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کیا کہتا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ آج اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا علی مدد۔ السلام۔ دعا ہے مالک اللہ مجلس عزا منظور تے مقبول فرما، بانیان دا خرچ و اخراجات لنگر نیاز محنت کاوش صفی عزا وچایا مالک اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرما۔ بانیان دے جتنے مرحومین دنیا فانی تو چلے گئے، بالخصوص غلام مصطفیٰ جعفری صاحب و اہلیہ مرحومہ، جملہ جتنے مرحومین دنیا فانی تو چلے گئے، مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ درجات بلند فرما۔ حاضرین مجالس دے جتنے مرحومین دنیا فانی تو چلے گئے، مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ درجات بلند فرما۔ تمام مومنین مومنات دا قدم قدم ٹورایا مالک عبادت شمار فرمامن۔ سامعین محترم ہوں جناب دے سامنے خطیب اہل بیت، خطیب آل محمد، نہیں بھائی اور پڑھنا تسی بہو بعد ہی پرسن، ساڑھے شیڈول خراب نہ کرو، بہ جاؤ۔ خطیب آل محمد، فخر العلماء، استاد العلماء، عزت ماب واجب القدر جناب علامہ تصور اقبال شاکر صاحب، انہوں فوراً بعد قاری القصائد خزینت القصائد، عزت ماب واجب القدر برادر محترم جناب قاضی شرافت علی ناصر صاحب، انہوں فوراً بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضل مصیب جناب قیصر عباس ربانی صاحب، انہوں فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب تصور عباس نتکانی افکر، اور حرف آخر دے قاری القصائد شہنشاہ فضل مصیب جناب حاجی زوار بشیر حسین سالک کاف کوٹ بہادر زینت ممبر حسن ہون جناب دے سامنے خطیب آل محمد عزت ماب واجب القدر جناب علامہ تصور اقبال شاکر صاحب مل کے بواز بلند صلوات۔ پالے دی وجہ تو صلوات نہیں پڑھ دے پہ کوئی مسئلہ ہے، صلوات بواز بلند پڑھو۔ اللہم اللہم صلی
ایک دفعہ بانیان مجلس کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے اس عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون والصلاة والسلام على سيدنا المجدد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد مصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. خداوند تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول اور مقبول فرمائے اور جتنی حاجات لے کر آئے ہیں ان حاجات کو پورا فرمائے. بانیان مجلس کا یہ جتنا انتظام ہے محمد وآل محمد کا صدقہ وہ کریم اللہ قبول اور مقبول فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایام فاطمیہ مناتے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس گھر کا ایک محور ہیں، ایک مرکز ہیں اور کائنات کے سردار رسول کا دل ہے. خداوند تعالیٰ نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا الم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرۃ طیبہ. میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ساتھ. فرمایا یہ شجرہ طیبہ یہ کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ شجرہ طیبہ اس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کی شاخ آسمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. زمین کے ساتھ بھی تعلق ہے، آسمان کے ساتھ بھی تعلق ہے. توتی اکلہا کل حین، یہ وہ شجرہ ہے طیبہ کہ جو ہر زمانے میں اپنا پھل دے رہا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہر زمانے میں پھل دے رہا ہے. اور پھر یاد رکھیے خالق فرماتا ہے ایسی ہی ہم مثالیں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیے جب معصوم سے پوچھا گیا
کہ وہ شجرہ طیبہ کیا ہے، تو معصوم نے بتایا وہ شجرہ طیبہ محمد اور آل محمد کا گھرانہ ہے، اور یہ ہر زمانے میں اپنا جو پھل دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم، معصوم کے بعد معصوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حجت خدا ہے، اور حجت خدا اگر زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل والوں کے ساتھ ختم ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو پھر یہ زمین اپنے اہل والوں کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اور پھر یاد رکھیے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک صلوات میرے بھائی کی آمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حجت خدا نہ ہو زمین پر تو زمین اپنے اہل والوں کے ساتھ ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ ایک حجت خدا ہر دور میں موجود رہی ہے، ہر دور میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا نبی اگر تو ان میں موجود نہ ہو تو یہ جو ہے خداوند تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے اور سب کو ختم کر دے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو موجود ہے ان پر عذاب نہیں آ سکتا، جب تک تو موجود ہے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول تو چلے گئے ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کے رسول تو چلے گئے، جب چلے گئے تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور میں ایک محمد موجود ہے، ہر دور یا علیہ السلام۔ اور اللہ کے رسول مشیت کے مصداق، وحی کے مصداق، وہ رسول یہ بتا کے گئے ہیں۔ کیا بتا کے گئے ہیں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ تو ان جو سارے کے سارے محمد ہیں، ہر دور میں ایک محمد موجود رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ امت رسول محفوظ ہے۔ یہ سارے چونکہ اللہ نے تو فرما دیا تھا، وہ حکم قرآن تھا، یاد رکھیے وہ قرآن صامت ہے جس میں یہ حکم ہوا ہے۔ یہ قرآن ناطق ہیں۔ کیا؟ یہ قرآن ناطق ہیں۔ یہ قرآن ناطق قرآن صامت کے ساتھ ہے، قرآن صامت قرآن ناطق کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے جو ہے اس اپنے نبی کے ذریعے ہمیں جو فرمان دیا ہے وہ کیا دیا؟ اور اپنے نبی پر اللہ کو کتنا جو ہے اپنے اس نبی پر اعتماد ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول دے وہ لو، اور جیسے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول بتا رہا ہے وہ میری طرف سے بتا رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے وہ میری طرف سے حکم دے رہا ہے، اور جس چیز سے روک رہا ہے وہ میری طرف سے روک رہا ہے۔ کیوں؟ اب دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی کے اشاروں سے بولتا ہے۔ اور پھر دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں قول رسول قول خدا، فعل رسول فعل خدا۔ کیوں؟ اس لیے رسول نے نہ اپنی مرضی سے کچھ کہنا ہے نہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہے، لہذا وہ تو وحی کے پابند ہیں، وہ تو مشیت کے پابند ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول جب ممبر پر ہوں تو رسول ہیں، جب گھر میں ہوں تو پھر رسول نہیں ہے، ان کا اور حکم ہے۔ نہیں، یاد رکھیے ایک عام ڈاکٹر، ایک عام وکیل گھر میں بھی ہوتا ہم اس کو وکیل صاحب کہتے ہیں، اپنے عدالت میں ہوتا پھر بھی ہم اس کو وکیل صاحب کہتے ہیں، جج صاحب کو عدالت میں بھی جج صاحب کہتے ہیں، ہم گھر میں بھی جج صاحب کہتے ہیں، ایک عالم دین کو علامہ صاحب گھر میں بھی کہتے ہیں، باہر بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول وہ تو کائنات کے سردار رسول ہیں،
اور پھر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا صحت میں رسول ہیں اور جب بیمار ہو جائیں تو پھر رسول نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ اپنے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ تھی۔ جب اللہ کے رسول نے قلم دوات مانگا تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الرجل یاجر، قلم دوات دینے کی ضرورت نہیں، رسول کو بخار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے مولا کائنات کو جب ضربت لگ چکی تھی تو اس وقت ایک شخص نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ عرض کرتا ہے مولا آپ کو ضربت بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو تکلیف بھی ہے، لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ مولا کو ایک کاری ضرب دماغ میں لگ چکی تھی، لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ اس مشکل وقت میں۔ اور پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول ابھی ہم سن رہے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرا بھائی علی اس کا در ہے۔ جب در کا یہ حالت ہے کہ وہ سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو جو علم کا شہر ہے تو اس کے یا علی یا علی۔ تو ہم نے اس خاندان تطہیر کو سمجھنا ہے، خاندان تطہیر جس کے اوپر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ہم اس خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت بڑی معرفت چاہیے۔ ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت بڑی معرفت چاہیے، پھر ہم اس گھر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہیں سے دیکھیں کہ جناب سیدہ جس کے ایام منا رہے ہیں، وہ سیدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے ایک جملہ کہا یا علی تھوڑی دیر میرے پاس تشریف لائیں۔ جب مولا بیٹھے تو فرمایا کہ یا علی میرے آقا، عرض بھی کیا اور یہ کہا کہ میرے آقا میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں کہ جو گزر چکی ہیں اور وہ باتیں بتاؤں جو آنے والی ہیں۔ تو جب یہی گفتگو مولا کائنات نے جا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آج فاطمہ نے یہ کہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی کیا فاطمہ کا کوئی اور نور ہے؟ فاطمہ کا نور بھی تو ہمارے نور میں سے ہے۔ اور پھر یاد رکھیے زیارت جامع میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کلکم نور واحد، اے آل محمد کا گھرانہ اب سب کے سب ایک نور ہے، سب کے سب ایک نور ہے۔ کائنات نہیں تھی، یہ خلق ہوئے، سب سے پہلے ان کا نور خلق ہوا۔ اور پھر جو ہے یہی تو وجہ ہے مولا کائنات اپنے مقام پر، اللہ کے رسول اپنے مقام پر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم سب کا نور، اللہ نے ابھی کچھ بھی نہیں تھا، پہلے ہمارا نور خلق کیا، پھر ہمارے نور سے یہ پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات سے، پوری کائنات میرے نور سے۔ فرمایا عرش کو خلق کیا، میں عرش سے افضل، میرے بھائی علی کے نور سے سورج اور چاند کو خلق کیا، وہ ان سے افضل، میری بیٹی فاطمہ کے نور سے آسمان اور زمین کو خلق کیا، وہ آسمان اور زمین سے افضل۔ اور پھر فرمایا میرے بیٹے حسن کے نور سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، وہ ان سے افضل، میرے بیٹے حسین کے نور سے اللہ نے جنت اور جو ہے جنت اور ان کو جنت اور باقی مخلوقات کو خلق کیا، یہ ان سے افضل۔ تو پوری کائنات جو ہے وہ تو ان کے نور کا صدقہ ہے، پوری کائنات ان کے نور کا صدقہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جس ہستی کا ہم یہ ایام منا رہے ہیں اس ہستی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ ایک شادی کی محفل میں چلی جائے، ایک شادی کی محفل میں چلی جائے تو 80 قریش کی عورتیں، کوئی مرد اور عورتیں سارے جو ہیں وہ سارے کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر اس بی بی کی چادر اگر گروی کے طور پر کسی ایک یہودی کے گھر رکھ دی جائے تو ان کے 80 افراد کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں اس چادر کے نور سے۔ کیوں؟ وہ مس ہو گئی ہے جناب سیدہ کے ساتھ۔ اور پھر معصوم کیا فرماتے ہیں؟ سبانا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وحللنا وحللت الملائکہ بتہلیلنا۔ جو ہے فرمایا ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح پڑھی ہے، ہماری تحلیل لا الہ الا اللہ، ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو دیکھ کر
جو ہے ملائکہ نے جو ہے تحلیل کی ہے، اور وقدسنا وقدست الملائکہ بتقدیسنا، ہماری تقدیس جو ہے کرنے سے ملائکہ نے ہماری اللہ کی تقدیس کو سیکھا ہے۔ تو یاد رکھیے یہی وجہ ہے کہ معصوم نے ایک جملہ فرمایا ہے، لولا نحنو ما عرف اللہ، لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ کیا آپ نے حدیث قدسی نہیں سنی علماء کرام سے کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فعرفت، میں نے چاہا، کیا چاہا کہ فعرفو، میں پہچانا جاؤں۔ جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا، اور پھر ان کے ساتھ یہ ساری مخلوق خلق ہوئی۔ تو یاد رکھیے ہم ان کو سمجھیں، ان کی محبت میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول بھی یہی فرما رہے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت۔ یاد رکھیے یہ جو اہل بیت کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کے رسول نے اپنے بھائی مولا کائنات سے فرمایا یا علی، ایک شخص کی عمر 1000 سال ہو اور دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، اور پھر کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی خرچ کر دے، اور پھر جو ہے کوہ صفا و مروہ کے درمیان، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ قتل ہو جائے، میرے بھائی علی اگر تیری محبت، اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر جنت تو اپنے مقام پر، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یاد رکھیے ہم ان ہستیوں کو سمجھیں، ان ہستیوں کو سمجھیں، ان کی محبت میں پوری کائنات بنی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ پوری زمین جناب سیدہ کے حق مہر میں اللہ نے رکھی ہے، سیدہ کے مہر میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر جب اللہ نے رکھی ہے، یاد رکھیے کسی کی ملکیت میں آئیں تو اس کی ملکیت میں تب ہی اس کی ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں جب اس کی اجازت ہو، اگر اس کی اجازت نہ ہو تو وہ ہمارے اوپر، شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے اوپر حرام ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جن کی یہ حویلی ہے، جن کی جن ہستیوں کے نام پر یہ امام بارگاہ ہے، اگر یہ دروازہ بند ہو آپ دروازہ توڑ کے تو نہیں آ سکتے۔ اور پھر یاد رکھیے ہر ایک کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ اور پھر یاد رکھیے اس زمین پر چلنا ہے تو اس کی مالکہ راضی ہونی چاہیے، اگر اس کی کوئی چیز کھانی ہے، لباس پہننا ہے تو کہاں سے؟ زمین سے، کھانا ہے تو زمین سے، ہر چیز جب زمین سے ہے تو زمین کی مالکہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ جس پر تو راضی اس پر اللہ راضی، جس پر تو ناراض اس پر جو ہے اللہ ناراض۔ تو یاد رکھیے یہ جناب فاطمہ تو زہرا کے مقام کا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جناب فاطمہ تو زہرا کے مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم کف ہی نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی یہ عرفان میں جائے، اس مقام میں جائے، آدم سے لے کر آخر تک قیامت تک کوئی فاطمہ کا ہم کف نہیں تھا۔ یعنی اگر فاطمہ کے درجے کے اگر اس مقام پر فائز ہے، اس مقام تک، تو فقط مولا کائنات ہے اور کوئی نہیں۔ مولا یہی تو وجہ ہے قرآن نے کیا کہا ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو فضائل کے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے آپس میں ملتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، فقط مرج البحرین کون ہے؟ مولا کائنات اور جناب سیدہ۔ اور پھر جب وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر ملتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے قیمتی ترین موتی، درے نایاب، لؤلؤ مرجان ان ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں سے نکلتے ہیں، ان دو فضائل کے سمندروں سے۔ کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس گھر کے جس فرد کو دیکھے
وہ मासूम नज़र आता है। जनाब सैयदा को देखें, जनाब सैयदा के शान यही है कि जनाब सैयदा जो है ऐसी मासूमा कि बाप भी मासूम, शोहर भी मासूम, औलाद भी मासूम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जो है। एक बादशाह वक्त के हुक्मरान जो है जब ये मनाज़िर करवाते थे तो मनाज़िर में किसी ने कहा, उस हुक्मरान ने सवाल किया, बताओ फातिमा अफजल है या जनाब मरियम अफजल है? तो सब ने कहा कि मरियम अफजल है। क्या कहा? सब ने कहा मरियम अफजल है। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह सलामत, इनको पता ही नहीं है, जनाब सैयदा जनाब फातिमा तो ज़हरा